کبھی کبھی انسان زندگی کے ایسے موڑ پہ آ جاتا ہے جہاں ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان رات کے اندھیرے میں صرف ایک ہی ہستی کو پکارتا ہے، اللہ۔ اور سچ کہیں تو انسان کی اصل طاقت بھی یہی ہے، دعا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود انادر ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان دعاؤں کی جو دل کو سکون دیتی ہیں، مشکلیں آسان کر دیتی ہیں اور بعض اوقات انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ سے تعلق ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایسی دعائیں بھی بتاؤں گی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے اور جس کے اندر عجیب سکون ہے۔ دعا آخر ہے کیا؟ سب سے پہلے دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دل میں یہ سوال بھی رکھتے ہیں، کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے؟ اور شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر سوچیں، کائنات کا رب، زمین و آسمان کا مالک، وہ ہستی جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم اکثر لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ کچھ دعائیں جو فوراً اثر کیوں کرتی ہیں؟ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ دعاؤں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ جی ہاں، کیونکہ کچھ دعائیں انبیاء کی دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، اور کچھ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں میں عاجزی، یقین، توبہ اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے اور زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ پہلی دعا، پریشانی اور خوف ختم کرنے کی دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کی میننگ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ مکمل یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ کہے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ سوچیں، چاروں طرف آگ، موت سامنے، لیکن زبان پر خوف نہیں تھا، صرف اللہ پر یقین تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ آج بھی جب انسان پریشان ہو، ڈرا ہوا ہو، دل بے چین ہو، تو یہ دعا عجیب سکون دیتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کریں اور دل سے پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس دعا نے ان کی انگزائٹی کم کی ہے، دل مضبوط کیا ہے اور حالات آسان کیے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو عربی نہیں پڑھنی آتی تو آپ صرف اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی نیت جانتا ہے کہ آپ دعا کیسے مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری دعا کی، دل کے سکون کی دعا کی۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ ذرا تصور کریں، اندھیرا ہو، سمندر ہو، تنہائی ہو اور مچھلی کا پیٹ۔ انسان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی غلط تھا۔ اس دعا میں ایک راز ہے، یہ دعا انسان کو عاجز بناتی ہے۔ ہم اکثر صرف مانگتے رہتے ہیں لیکن اپنی غلطیاں نہیں مانتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پہلے ہی اپنی غلطی مانی، پھر اللہ کو پکارا اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، سیڈنس میں ہیں، لونلینس میں ہیں یا کسی گلٹ میں ہیں، تو یہ دعا آپ کے لیے ہے۔ تو یہ دعا بہت سکون دیتی ہے، آپ کے دل کو سکون دے گی، آپ کو ان پریشانیوں سے نکالے گی اور آپ کو دنیا کی طرف واپس لے کے آئے گی۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ تیسری دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں، رزق اور قرض سے نجات کی دعا۔ آج کتنے لوگ ہیں، قرض میں ہیں، ٹینشن میں ہیں،
انکم کم ہے، ایکسپینسز زیادہ ہیں اور انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جو میں اسکرین پہ مینشن کر رہی ہوں۔ آپ یہ دعا عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ، مجھے حلال کے ذریعے کافی کر دے اور اپنے فضل سے سب سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا صرف پیسے کی نہیں، یہ برکت کی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کے پاس کم ہوتا ہے لیکن دل مطمئن ہوتا ہے۔ اصل رزق صرف مال میں نہیں، سکون میں ہے۔ سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں چوتھی دعا کی، بیماری اور تکلیف میں پڑی جانے والی دعا کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا اسکرین پہ مینشن ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا دے، کیونکہ اصل شفا دینے والا تو ہی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور تب انسان کو اللہ کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں دعا کب جلد قبول ہوتی ہے۔ بہت اہم بات ہے، ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں جب دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت، رات کا آخری حصہ جب سب سو رہے ہوں اور انسان صرف اللہ سے بات کر رہے ہوں، یہ وقت بہت خاص ہے۔ اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دل کھول کر دعا کریں۔ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان، یہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اقامت تک کا، اس کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت کی دعا، بارش رحمت ہے اور رحمت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ موسٹلی کہتے ہیں جب بارش لگی ہوئی ہو اس وقت بارش میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگیں، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہر انسان پوچھتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں پھر بھی مسئلہ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی اللہ بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے، کبھی آزمائش دیتا ہے، کبھی گناہوں سے بچاتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے آخرت میں بہتر چیز دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بندے کو اگنور نہیں کرتے۔ ایک حقیقت ہے، بعض اوقات انسان جس چیز کے لیے رو رہا ہوتا ہے، اگر وہ مل جائے تو شاید وہی چیز اس کی تباہی بن جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے کبھی کبھی ڈیلے بھی رحمت ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر عاجزی اختیار کریں، پھر یقین کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کرتے وقت جلدی نہ کریں، نا امید نہ ہوں، بار بار مانگیں، اللہ سے بار بار مانگیں۔ جب تک آپ کو ملتا نہیں ہے بار بار مانگیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کو بار بار مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی حمد و ثنا بار بار کی جائے، اس کے آگے التجا بار بار کی جائے۔ ایک خوبصورت واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، ہر دروازہ بند تھا۔ وہ رات کو اٹھا اور صرف اتنا کہا، یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کیا بہتر ہے، لیکن تو میرے لیے آسانی پیدا کر۔ کچھ دن بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں سے امید ہٹا کر صرف اللہ سے امید لگائی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ باہر سے اسٹرانگ لگتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سمائل رکھتے ہیں اور رات کو آنسو گراتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اللہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، آپ کے خاموش آنسو بھی جانتا ہے۔ ایک آخری نصیحت آپ سے کروں گی، اگر آج آپ پریشان ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، رزق کم ہے، بیماری ہے، انگزائٹی ہے، لونلینس ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ نماز، دعا اور قرآن انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو کسی ایسے انسان تک پہنچ رہی ہو جو اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ اگر آپ وہ انسان ہیں تو یہ یاد رکھیں، اللہ ابھی بھی آپ کو سن رہا ہے، آپ کی دعا کو، آپ کے آنسوؤں کو، آپ کی خاموشی کو، سب کچھ اللہ سن رہا ہے، اور شاید آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ صرف ایک سجدہ آپ سے دور ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج
اٹھیں، ایک سجدہ کریں، اللہ کے آگے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں غلط تھا، تو ٹھیک ہے، مجھے اس راہ پہ چلا جو تجھے پسند ہے، یا مجھے اس راہ پہ چلا جو مجھے پسند ہے، پر اس کو اپنی رضا میں شامل کر کے مجھے اس راہ پہ چلا۔ جب آپ اللہ کی رضا میں اپنی رضا شامل کرتے ہیں تو وہ راستہ آپ کے لیے ایک مکمل راستہ بن جاتا ہے۔ اور دعا اس طرح مانگے جس طرح آپ کے دل کو لگتی ہے۔ اگر عربی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کے ترجمے کے ساتھ دعا مانگیں، پر دل سے مانگیں، آپ کو وہ الفاظ پتہ ہوں کہ آپ اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور یوٹیوب چینل وتھ یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبر۔ اللہ حافظ، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ کس ٹاپک پہ اگلی ویڈیو بنائیں۔